रमजान, फैज़ाने रमजान है ये, फैज़ाने रमजान, फैज़ाने रमजान है ये, फैज़ाने रमजान। माह सियाम का हर लम्हा रहमतों, बरकतों और नूर भरी साअतों से लबरेज होता है। आशिकाने रसूल के दिलों में इबादतों की हलावत जगा कर शबो रोज नेकियों में गुजारने का ऐसा दर्स देता है कि हर किसी की हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि हालत रोज़ा और इसके अलावा भी ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत, सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मिदहत और दीगर ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ गुजरे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तबलीग़ कुरान व सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के ज़ेरे इंतज़ाम मदनी चैनल 1436 सिने हिजरी के रमज़ानुल मुबारक की लाइव और रिकॉर्डेड ट्रांसमिशन को रोज़ाना रिपीट ट्रांसमिशन नशरे मुकर्रर के तौर पर बनाम रमज़ान की पुरकैफ यादें पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है, जिसमें आप मुलाहजा करेंगे दावत इस्लामी के तहत होने वाले तरबियती एतिकाफ में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का मोतकिफीन आशिकाने रसूल की तरबियत करना, मोतकिफीन इस्लामी भाइयों का अमीर अहले सुन्नत की मुबारक सोहबत में सहरी व इफ्तारी करना, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का रोजाना 2 मरतबा मदनी मुज़ाकरा क़ुर्बे इफ्तार, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में मुनाजात का सिलसिला। आइए देखते हैं रमज़ान की पुरकैफ यादें, सिलसिला फैज़ाने रमज़ान। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। हमारा मसला है कि दादी में मेरी तो उनकी आंखों में दर्द रहता है, साल में दर्द रहता है, ठीक है, मैदे की तकलीफ है, कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो उल्टी आ जाती है या क्या नाम है उनका गला खुश्क हो जाता है। दादी के लिए पूछा इन्होंने, दर्द है जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पे और मैदे की तकलीफ है, कुछ खाया नहीं जाता। जी जी, तो इनको भी कोई रूहानी इलाज बता दिया जाए। इसका रूहानी इलाज आप समाअत फरमा लीजिए। दादी के आपने 3 मसाइल बता दिए, एक तो आँखों में दर्द है, दूसरा सर में दर्द है और तीसरा आपने बताया कि मैदे में पेट में भी तकलीफ़ है। तो सबसे पहले आँखों की तकलीफ़ दूर हो जाए, इसके लिए रूहानी इलाज बगौर सुन भी लीजिए, बल्कि इसको आप लिख लीजिए। रोज़ाना 41 मरतबा या शकूरू, 41 मरतबा या शकूरू पढ़कर पानी पे दम कर लें और वो पानी आपकी दादी जान जो है तो वक्तन फ़वक्तन अपनी आँखों के ऊपर लगाती रहे, अंदर नहीं लगाना, ऊपर लगाती रहें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इससे आँखों की तकलीफ़ से हिफाजत रहेगी। दूसरा ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दादी के सर पर दम कीजिए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दर्द सर जाता रहेगा और यही बिस्मिल्लाह शरीफ कागज़ पर लिखकर तावीज़ बनाकर सर पर बांध लेने से भी इंशाअल्लाह फ़ायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। फिर तीसरा मसला बताया मैदे में तकलीफ़ का, तो इसके लिए रूहानी इलाज ये है कि पानी पर 7 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ या अज़ीमु या अज़ीमु या अज़ीमु ये पढ़कर दम कर दें और यही पानी दादी साहिबा पी लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पेट के जुमला अमराज, मैदे की जुमला तकलीफ़ें, इन सब से शिफा हासिल हो जाएगी अल्लाह ने चाहा तो। गर्मियों में स्किन एलर्जी हो जाती है, दाने वगैरह या पसीना ज़्यादा आता है, इसका भी इलाज अता फरमा दें। गर्मियों में जो दाने हो जाते हैं और ख़ारिश होती है, अल्लाह तबारक व तआला इसके जल्दी अमराज से निजात अता फरमा दे, आमीन। इसके लिए 18वां पारा सूरतुल मुमिनून के पहले रुकू में आयत मुबारक है, आयत नंबर 14 और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़कसौनल इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन। और जो ख़ारिश का या जल्दी अमराज का या एलर्जी का मरीज़ ये पढ़कर अपने ऊपर दम कर दें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी ख़ारिश में, उसके जल्द के अमराज में उसको इफ़ाक़ा हो जाए। और ये अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मंसूब है ये कि एक मरीज़ था, उस जल्दी अमराज, उसको स्किन प्रॉब्लम थी और ख़ारिश वग़ैरह ऐसी होती थी कि वो माही बेआद आपकी तरह तड़पता था। तो एक काफ़िले के हमरा वो गया, रास्ते में कूफा शरीफ में उसको इस कदर इस
बीमारी ने उसको दिक कर दिया, ऐसा परेशान कर दिया, तंग आकर आजिज़ आकर वो मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला मजल करीम के मज़ार फ़ैज़ुल अनवार पे हाज़िर हो गया अपनी शिकायत की। मौला अली मुश्किल कुशा ने ख्वाब में करम फरमा दिया, ये आयत मुबारक पढ़ के दम कर दिया, उठा तो बिल्कुल उसको रूबत से इफाक़ा हो चुका था। तो ये आयत मुबारक पढ़कर दम कर दें। आयत नंबर भी बता दिया आपको और पारा नंबर भी बता दिया। 18वां पारा है, पहला रुकू है, 14वीं आयत का हिस्सा है ये, और आयत नंबर 14। ये पढ़कर अपने ऊपर दम करते रहिए। पर मुझे चक्कर आते हैं बहुत ज़्यादा गर्दन से पीछे से, मैं कौन सी सूरत पढ़ लूं? चक्कर आने का इनको मरज़ है, उसका रूहानी इलाज है ये। इसके लिए आप अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है बीमार आबिद, मकतबतुल मदीना से हदियतन हासिल फरमा लीजिए। इसके सफ़हा नंबर 38 पर चक्कर आने का रूहानी इलाज लिखा हुआ है, और इसको मतलब कि कई दफ़ा पढ़ना पड़ेगा, जब जाके ये मतलब कि ज़रा पहले ज़बान पर रवा होगा ना, कि उसकुन सक्कनतुका बिल्लज़ी लहू मा फिल लैली वन नहारी व हुवस समीउल अलीम। उसकुन सक्कनतुका बिल्लज़ी लहू मा फिल लैली वन नहारी व हुवस समीउल अलीम। जिसके चक्कर आते हों उसके सर पर हाथ रखकर ये कलिमात 7 मरतबा पढ़कर सर पर फूंक मार दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे जो चक्कर वग़ैरह आने के मामलात हैं ये दूर हो जाएंगे। और ये अमल रोज़ाना किसी भी वक्त में 7 दिन तक मुसलसल किया जाए, ठीक है ना। अब एक वक्त आपने मुकर्रर कर लिया, मिसाल के तौर पे रात 10 बजे आपने ये अमल शुरू किया, तो अब रोज़ाना रात 10 बजे ही ये अमल करना है और 7 दिन तक ये अमल करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल चक्कर वग़ैरह आने का मरज़ आपका जाता रहेगा। इसके बाद सिलसिला मदनी कायदा हुआ, आइए मुलाहजा करते हैं। प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आइए सबक नंबर 9 का आगाज़ करते हैं। सबक नंबर 9 हुरूफ लीन की तख्ती है। हुरूफ लीन क्या है, हुरूफ लीन किसे कहते हैं, आइए हिदायत को समझते हैं, इनके कवाइद को समझते हैं। हुरूफ लीन 2 हैं, वाव और या। वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा, जैसे जीम वाव ज़बर जाओ। वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा। या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होगा, जैसे जीम या ज़बर जई। या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होगा। अब ये बात तो आपकी समझ में आ गई कि हुरूफ लीन 2 हैं, वाव लीन और या लीन। वाव साकिन से पहले ज़बर हो और या साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन और या लीन होगा। अब इसे पढ़ेंगे किस तरह, तो हुरूफ लीन को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए, नरमी से मारूफ पढ़ें। हुरूफ लीन को किस तरह पढ़ना है, ना ही खींचना है ना ही झटका देना है, बल्कि किस तरह पढ़ना है, नरमी के साथ पढ़ना है। बऊ बई, बऊ बई, बो बे गलत, बऊ बई। आइए इस तख्ती को पढ़ते हैं, इसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हिज्जे से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इसको रवा से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह। बा वाव ज़बर बऊ, बऊ बऊ बऊ। अब देखिए अगर इस तरह पढ़ा बऊ तो ये क्या हो जाएगा, बऊ झटका है ना। झटके से मना क्या है ना, हुरूफ लीन को बगैर खींचे बगैर झटका दिए। अगर इस तरह पढ़ेंगे बऊ तो ये क्या हो गया, खींचना हो गया। अब खींचना भी नहीं है, ना ही खींचना है ना ही झटका देना है, बल्कि इस तरह पढ़ना है बऊ। पढ़ लीजिए बऊ, बा
या ज़बर बई, बाउ बई। फिर आपने मुलाहजा किया सिलसिला नमाज के अहकाम। अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ नीचे लाना और नाफ के नीचे बांधना, तकबीर के फौरन बाद हाथ बांध लेना सुन्नत है। ये देखिए आपने अल्लाहु अकबर इस अंदाज से कहना है कि लफ्ज़े अल्लाह की अलिफ उस वक्त अदा करेंगे जब आपके हाथ कानों तक पहुंच चुके। अल्लाह नहीं बोला, हाथ नहीं उठाना, आपने हाथ उठा रहे हैं आप। देखने के वक्त देखना है और मश्क के वक्त मश्क करनी है। अब देखिए इसमें 2-3 बातें सुन लीजिए सिर्फ तकबीर के ताल्लुक से। हम पढ़ते हैं जल्दी नमाज, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, बहुत जल्दी हमारा कहने का अंदाज होता है। हाथ और आवाज की तेजी और आहिस्तगी एक जैसी होनी चाहिए। तेज पढ़ना है तो आपकी नक्लो हरकत तेज होगी, और अगर आहिस्ता पढ़ना है तो आपकी नक्लो आहिस्ता होगी। मैं दोनों तरीके बताता हूं। अल्लाहु अकबर, एक ये मसलन जल्दी पढ़ रहे हैं आप, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आहिस्ता पढ़ रहे हैं अल्लाहु अकबर। हाथ का अंदाज यही रहेगा, जितनी आपकी आवाज होगी उसके मुताबिक। अलबत्ता इतनी लंबी तकबीर आमतौर पर तकबीर तहरीमा के वक्त कहीं नहीं जाती। अच्छा, इसमें यह है कि आपके हाथ और कलिमात एक ही अंदाज से मूव हो, इसका खुलासा ये है। तो अब जो भी इस्लामी भाई जिस अंदाज से नमाज पढ़ता है वो उसको गौर कर ले कि उसको किस अंदाज से पढ़ना है। और ये मदनी फूल हर तकबीर इंतकाल का भी है। इंतकाल का मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज की तरफ मुंतकिल होना, शिफ्ट होना। इंसान का क़याम से रुकू में जाना, रुकू से कौमे में आना, कौमे से सजदे में जाना, सजदे से जलसे में आना, सब में इन तकबीरात का लिहाज रखना होगा। अब आप तकबीर कहिए इस अंदाज से जिस तरह कही गई है। मैं लफ्ज़ मदीना कहूँगा, इसके बाद आपने हाथ उठाने हैं और बांधने। हाथ नीचे रखे अपने, बिल्कुल यानी नॉर्मल रखें जैसे आप नियत से पहले रखते हैं। मैंने लफ्ज़ मदीना कहना है, इसके बाद आपने हाथ उठाने हैं, तकबीर कहनी है और हाथ बांधने। मदीना, लफ्ज़ अल्लाह को यहां पर मत खींचे, इसका सफर कम है। अब जैसे मिसाल सजदे से खड़े होते हैं ना, ये सफर सबसे ज्यादा है। जैसे आप सजदे से अगली रकात के लिए खड़े हुए दूसरे सजदे से, अब एक भारी तादाद जो है ना, इसमें तकबीर नहीं खींचती। अच्छा, खींचने में भी आल्लाह या अकबार नहीं कहना। अगर ये कहे तो इससे नमाज टूट जाएगी, नमाना फासिद हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। खींचने में सिर्फ एक ही मकाम है जिसे खींचा जा सकता है, वो लफ्ज़े अल्लाह की लाम, अल्लाहु अकबर। इसके अलावा कोई लफ्ज़ नहीं खींचेंगे। आला ये नहीं करेंगे, और अकबार ये भी नहीं करेंगे, और अकबर ये भी नहीं करेंगे। दोबारा तकबीर कही जाएगी, नाफ थोड़ा जोर से पकड़ेंगे। मैं लफ्ज़ मदीना कहूँगा, इसके बाद आप हाथ उठाएंगे, हाथ कानों तक खामोशी से उठाकर फिर आपने तकबीर कहनी है। मदीना, देखिए अब जिसने भी लफ्ज़ अल्लाह की लाम खींची है ना, वो अकबर पर से पहले उसने वो यूं, हमारे इस्लामी भाई क्या कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर, हाथ नीचे लाकर रखा हुआ है, और फिर वो जब अकबर पूरा हो जाता है तो बन जाता है। ये नहीं है। इस सफर के अंदर आपने पूरी तरकीब बनानी है। यानी आपने लफ्ज़े अल्लाह की अलिफ से शुरू कर कर अकबर की राह पर लाकर हाथ बांधना है। फिर पेश किया गया सिलसिला सबक आमोज सच्ची कहानियां। इसके भी मनाजिर देखते हैं। प्यारे प्यारे मदनी मुन्नो, हमें भी चाहिए
ہمیشہ آپس میں لڑائی جھگڑوں سے بچیں. لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. آپ کہتے ہیں میں طاقتور ہوں, اپنے دوسرے ساتھی کو گرا لوں گا. لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. لڑائی جھگڑا کرنا بری عادت ہے. آپس میں مسلمان کو مارے, گالی دے, تکلیف دے, اچھی عادت نہیں. آپس میں ایک دوسرے سے پیار کریں. کوئی آپ کو دھکا بھی دے تو آپ نے اس کو آگے سے دھکا نہیں دینا, اس کو دعا دے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی مارتا تو بھی آپ بدلہ نہیں لیتے تھے, گالی دیتا تو بھی بدلہ نہیں لیتے تھے, کوئی بد اخلاقی کرتا تو آپ اس کے ساتھ خوش اخلاقی کرتے تھے, کوئی آپ کو برا بھلا کہتا آپ اس کو نیکی کی دعوت دیتے, دعائیں دیتے تھے. تو ہمیں بھی یہ درس ملا کہ ہم بھی آپس میں لڑائی جھگڑوں سے بچنے والے بنے. ہدہد پرندہ تھا, لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری کتنی کرتا تھا, اطاعت کرتا تھا. ہم تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں, تو کیا ہمیں فرما برداری نہیں کرنی چاہیے؟ ہدہد پرندہ ہو کر اللہ کے نبی کی اطاعت کرے, فرما برداری کرے. ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کریں گے کیا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کا, ان کی اتباع کرنے کا ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ تعالی زندگی ان کی فرما برداری میں گزارنی ہے. گناہوں سے بچنا ہے, برائی سے بچنا ہے, بے حیائی کی باتوں سے بچنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے, پرہیزگار بنائے, اور ہمیشہ اپنا اور اپنے پیارے نبیوں کا اور اپنے پیارے ولیوں کا ادب نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت. دار الافتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں وضو کے دوران اگر آنکھوں میں پانی چلا جائے یا صابن لگایا ہو تو صابن چلا جائے اور جلن مچے تو روزے پر کیا اثر پڑے گا؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے. روزے کی حالت میں آنکھ میں پانی چلا گیا یا صابن چلا گیا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ آنکھوں میں پانی چلا جائے, آنکھوں میں پانی چلے جانے کا مطلب ہے جب ہم چہرہ دھو رہے ہیں تو آنکھوں میں پانی جانے سے تھوڑا سا جلن سی ہوتی ہے. صحیح. صابن کا پانی لگنے سے مزید تھوڑی جلن ہو جائے گی. تو یہ جلن ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حلق کے اندر آنکھ کی نالی کے ذریعے کوئی چیز حلق میں اتر گئی ہو اور روزہ ٹوٹے. ہاں, آنکھوں میں ڈراپس جو ڈالی جاتی ہیں, جو دوا ہوتی ہے, ڈراپس ڈالی جاتی ہے. ڈراپس ڈالنے کے بعد واضح طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ حلق میں کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے, تو آنکھوں کی ڈراپس ڈالنے سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. صحیح. لیکن جو انہوں نے سوال کیا صابن لگایا, آنکھوں میں مرچیں لگ گئیں, جلن ہو رہی ہے, تو اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ یہ آنکھوں میں جلن صابن والا پانی یہ حلق میں اترتا بھی ہے کہ نہیں. صحیح. تو جب تک حلق سے اترنا ثابت نہیں ہوگا تو روزہ ٹوٹنے کا حکم ہم نہیں لگائیں. زکوٰۃ کے بارے میں ہے مسئلہ. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میری جاب نہیں ہے, پہلے میں نوکری کرتا تھا وہ چھوڑ دیا, میرے پاس تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ ہے, اس کے اوپر مجھے زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں, کیونکہ میرے پاس اور کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے. نوکری نہیں ہے, 1.5 لاکھ روپے موجود ہے, زکوٰۃ 1.5 لاکھ روپے موجود ہے, نوکری نہیں ہے. لوگ نوکری پیسوں کے لیے کرتے ہیں, پیسے ان کے پاس پہلے سے موجود ہے ماشاءاللہ. تو اگر یہ 1.5 لاکھ روپے پہ سال پورا گزر جاتا ہے, یعنی 1.5 لاکھ پورے پہ نہیں, اصل یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے, تو اگر ان کے پاس یہ اماؤنٹ اتنی آئی اور یہ جمع کرتے گئے یہاں تک کہ سال بھی گزر گیا اور اب یہ رقم جمع ہوتے ہوتے 1.5 لاکھ تک ہو چکی ہے اور سال گزر چکا ہے نصاب کی مقدار رقم پر, تو ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اب دوران سال جتنا بھی اضافہ ہوا اس اضافے کے لیے الگ سے نیا سال نہیں ہوگا, بلکہ جس وقت ان کا مال نصاب کی مقدار پہنچا اور اس پہ سال گزرا, ان کا مال جتنا سال کے اختتام پر ہوا اور وہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہو, قرض وغیرہ سے فارغ ہو, تو ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. 1 لاکھ روپے پہ 2,500 روپے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے, 50,000 روپے پہ 1,200 روپے, 1,250 روپے زکوٰۃ بنتی ہے. یہ پوچھنا تھا کہ روزے میں شوگر چیک کر سکتے ہیں یا نہیں, اور شوگر کا جو انجیکشن ہوتا ہے انسولین وہ لگا سکتے ہیں روزے میں یا نہیں؟ روزے میں شوگر چیک کرنا, انسولین کا انجیکشن لینا. شوگر چیک کرنے میں کیا ہوتا ہے, انگلی سے یا سرنج کے ذریعے سے خون نکالا جاتا ہے. جی جی. تو یہ سب سے پہلے ہمارے تمام روزہ دار اسلامی بھائی بہن سب توجہ فرما دیں کہ جسم سے کسی چیز کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا.
سوائے کے الٹی کے، کہ اگر کوئی جان بوجھ کے لانے کی کوشش کرے اور منہ بھر آ جائے تو اس سے تو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جسم سے کوئی چیز نکل رہی ہے، خون پیپ اس طرح مواد کوئی نکلے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب رہا یہ انسولین کا انجیکشن لگانا، تو عام طور پہ انسولین کا انجیکشن یہ پیٹ میں بھی لگتا ہے، کوئی ہاتھ میں بازو میں بھی لگاتے ہیں، پیٹ میں بھی لگاتے ہیں، لیکن وہ چونکہ بہت باریک سی اس کی نیڈل ہوتی ہے، سوئی ہوتی ہے، اور وہ اگر پیٹ میں لگائیں بھی تو وہ سوئی معدے کے اندر تک نہیں پہنچتی، وہ صرف جو پیٹ کی چربی کھال اسی کے اندر ہی رہ کر جسم میں پھیل جاتی ہے۔ تو انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، جو انسولین کے انجیکشن لگتے ہیں، چاہے بازو کا یا پیٹ کا انجیکشن لگے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر وہ انجیکشن ایسا ہے کہ جو معدے تک اس کا انجیکٹ ہوتا ہے، پہنچتا ہے، اور معدے کے اندر جا کے اس کی نیڈل پہنچتی ہے، اب پھر اس کو پریشر کے ذریعے جو لیکوڈ ہے وہ معدے کے اندر اترے گا تو روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن عام طور پہ جو انجیکشن لگتا ہے وہ معدے تک نہیں پہنچتا، تو انسولین کے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ پوچھ رہا تھا کہ اگر بندہ تراویح نہ پڑھے تو پھر روزہ جائز ہو جاتا ہے؟ اگر تراویح نہ پڑھیں تو اس سے روزے پہ کوئی اثر پڑے گا؟ تراویح نہ پڑھیں تو سوال ہے کہ روزہ جائز ہوگا؟ روزہ تو بالکل جائز ہے، روزہ فرض ہے، وہ آپ رکھیں گے، آپ کا رکھنا ضروری ہے۔ البتہ تراویح نہیں پڑھیں گے اور تو گناہ گار ہوں گے، اور تراویح نہ پڑھنے کی عادت بنا لینا یہ گناہ ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ، اس کے پڑھنے کی عادت بنائیں، اور نہ پڑھنے کی عادت یہ انسان کو گناہ گار بناتی ہے۔ اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ پوچھنا ہے کہ فجر کی فرض ادا کر لے بندہ اور سنتے اگر رہ جائیں، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، فرض ادا کر لی ہیں، سنتے اگر رہ جائیں تو ان کو کیسے ادا کرنا چاہیے پھر بعد میں؟ اولاً تو یہ جان لیں کہ سنت فجر کس صورت میں جو ہے وہ جماعت کی وجہ سے چھوڑی جائیں گی اور کس صورت میں نہیں چھوڑی جائیں گی۔ مثلاً کوئی شخص مسجد کے اندر آیا اور اس نے امام کو دیکھا، یعنی جماعت کھڑی ہوئی ہے، اور اب اس کو اس بات کا گمان ہے کہ اگر وہ سنتیں پڑھتا ہے تو اس کی مکمل جماعت نکل جائے گی، یعنی اس کو جو امام کے ساتھ قاعدہ ہے وہ بھی نہیں ملے گا، اس کے سنتیں پڑھنے سے پہلے ہی جو ہے وہ امام سلام پھیر لے گا، یعنی کسی بھی طرح وہ جماعت میں شامل نہیں ہوگا۔ تو اب حکم شرع یہ ہے کہ وہ سنتیں چھوڑ دے اور جماعت کے اندر شامل ہو جائے۔ پھر جب سورج طلوع ہو جائے، یعنی فجر کا وقت ختم ہو گیا، سورج طلوع ہوا، تو اس کے 20 منٹ کے بعد وہ سنتیں جو رہ گئی ہیں اس کو ادا کریں۔ یعنی اگر سنتیں چھوڑ دی ہیں جو وجہ بتائی گئی اس وجہ سے، تو اب سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ کے بعد جو ہے یہ سنتیں ادا کی جائیں گی۔ اور اگر کوئی شخص نماز کے لیے مسجد میں آیا، جماعت کھڑی ہوئی ہے، اور اس کو اس بات کا گمان ہے کہ میں امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، اگرچہ قاعدہ کے اندر بالکل تشہد کے اندر جو اتحیات پڑھتے ہیں اس میں بھی شامل ہو جاؤں گا، تو پھر اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ وہ فجر کی 2 سنتیں ادا کرے اور اس کے بعد امام کے ساتھ یہ نماز کے اندر شامل ہو جائے۔ کب تک ادا کرے گا؟ یعنی جو سنتیں فجر اس کی چھوٹ گئیں تو سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد کے اس نے ادا کرنی ہے، اور یہ زہوہ کبریٰ جس کو عام طور پہ زوال کا وقت ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، جو بدلتا رہتا ہے، اس سے پہلے اگر ادا کر لی ہیں تو صحیح ہے، ورنہ اس کے بعد ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ پھر نہیں ادا ہوں گی۔ میرا یہ سوال ہے کہ روزے میں ناخن کاٹنا کیسا ہے، اس بارے میں کوئی مدنی پھول عطا فرمائیں۔ روزے کی حالت میں ناخن کاٹنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزے کی حالت کے اندر ناخن کٹوا سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو جا کر کہتا ہے غیر مسلم کہ مجھے کلمہ پڑھنا ہے، مسلمان ہونا ہے، تو جس کے پاس وہ آ کر یہ کہہ رہا ہے اس کے لیے کیا لازم ہے؟ جب کوئی کہے کہ مجھے مسلمان ہونا ہے، وہ غیر مسلم کہے، تو جس سے کہا اس پر فرض ہے کہ وہ اسی وقت اس کو توبہ کروائے۔ جیسے کہ وہ کرسچن ہے تو اس سے کہے کہ توبہ کہو میں کرسچن مذہب سے توبہ کرتا ہوں، وہ یہ کہے، کلمہ پڑھا لے مقامی زبان میں، اردو زبان میں، جس میں وہ سمجھتا اس میں، تو اس کو ترجمہ کروا لیں، یہ مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر بھلے علماء کے پاس اس کو لے جائیں تاکہ مزید ان کی تعلیم تربیت کی کوئی ترکیب ہو۔ اگر اس میں تاخیر کی کہ
कलमा पढ़ाए, तौबा कराए बगैर आप आलिम के पास ले गए तो आप पर भी एक कौल के मुताबिक हुक्म कुफ्र लग जाएगा कि आपने इनके उतनी देर कुफ्र पर राजी रहे बाकी रहने पर। जब तक आलिम के पास गए लेकर चंद मिनट या चंद घंटे वो कुफ्र में रहा ना, बल्कि बाज नादान तो ये करते कि जुम्मे का इंतज़ार करते हैं, गुस्ल करवाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो गुस्ल करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना आलिम के पास ले जाने की ज़रूरत है, ना जुम्मे के इंतज़ार की ज़रूरत है। फ़ौरन से पेशतर उसको तौबा करवाएं और कलमा पढ़ें। और इसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुजूर हिचकियों और आहों के साथ मग़फ़िरत की दुआएं और इल्तिजाएं सिलसिला मुनाजाते इफ्तार का इनेकाद हुआ। आइए इसके भी मनाजिर देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम या दल जलाली वल इकराम या दल जलाली वल इकराम। ऐ मौला तेरे गुनाहगार बंदे हाजिर हैं मौला, कोई तो तेरा नेक बंदा होगा, किसी का तो रोज़ा तुझे पसंद आ रहा होगा, किसी के मुंह की बू तुझे पसंद होगी, किसी की आज की नमाजें तूने कबूल की होंगी मौला, कोई तो होगा मौला। हम इकरार करते हैं कि हम बहुत गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं मौला, लेकिन तेरे बंदे हैं, तेरे महबूब के उम्मती हैं मौला, गौस पाक के मुरीद हैं, औलिया किराम से मोहब्बत करने वाले हैं मौला, हमें अहले बैत से प्यार है। ऐ अल्लाह हमारी निस्बतों का वासिता हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, हमारी बख्शिश फरमा दे मौला, हमें मग़फ़िरत का इनाम अता कर दे। रोज़ाना लाखों गुनाहगार जहन्नम से आज़ाद किए जा रहे हैं मौला, हमें भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा ले। या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर दे, हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे, हमारी ख़ताओं को मुआफ़ कर दे। ऐ मौला दिन के उजाले में जो गुनाह किए, रात की तारीकी में किए मौला, तू सब जानता है, तू सब जानता है मैं कितना बुरा हूँ मौला, मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर दे, खताओं को मुआफ़ कर दे। उम्र बदियों में सारी गुजारी, हाय फिर भी नहीं शर्मसारी। उम्र बदियों फिर भी नहीं शर्मसारी। बख्श महबूब का वासिता है मौला, बख्श महबूब का वासिता है मौला, बख्श का वासिता है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। ऐ अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा दे दे, परेशान हालों की परेशानियां दूर कर दे। माह रमज़ान का सदका, जिनके अस्पतालों में मरीज पड़े हैं, घरों में मरीज हैं मौला, हमारे सारे मरीजों को अच्छा कर दे। या अल्लाह हमारे कर्जे दूर हो जाएं, या अल्लाह बेरोज़गारियां दूर फरमा, कारोबारी मुश्किलात आसान कर दे, आसान रिज़्क़ हलाल हमारा मुक़द्दर बना दे मौला। तेरे महबूब के ग़ुलाम
دسترخوانوں پر بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمارے دسترخوانوں کو وسعت دے دے، رزق حلال میں برکت دے دے، گھروں سے ناچاقیاں نا اتفاقیاں سب دور فرما دے، مقدمے بازیاں دور فرما دے۔ اے اللہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، بے اولادوں کو اولاد عطا کر دے، عاشق رسول اولاد عطا کر دے، اولاد والوں کو ان کی اولاد کا سکھ عطا کر دے، جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں، اے اللہ ان کو اچھے رشتے عطا کر دے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے مولا۔ ماہ رمضان کا واسطہ باران رحمت عطا کر دے، باران رحمت عطا کر دے، رحمت کا برکت والا ہمیں پانی عطا کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بوڑھوں کا واسطہ، بوڑھیوں کا واسطہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ، اے مولا ہم پر رحمت کی نظر فرما دے۔ بے سبب بخش دینا پوچھ بے سبب بخش دینا پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب۔ پھر ملاحظہ کیا گیا سلسلہ علم و حکمت کی باتیں، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ زندگی کے بارے میں کچھ حقائق ہیں، وہ تو سب جانتے ہیں، یعنی مسلمان بھی جانتے ہیں اور غیر مسلم بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ زندگی ختم ہونے والی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھی انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے، یعنی موت ایک ایسی گویا اٹل حقیقت ہے کہ جو بعض ایسے ہوتے ہیں عقل کے اندھے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اسلام کا بھی انکار کر دیتے ہیں، یعنی اتنی ساری اچھائیوں کا اور حقیقتوں کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن موت کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پتہ ہے موت آنی ہے اور اس کے بعد کے جو مر جانا ہے اور زندگی ختم ہو جانی، لیکن جو مسلمان ہے اسے کیسے سوچنا چاہیے؟ ایک تو ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، دوبارہ ایک زندگی ملنی ہے، اس کے بعد حساب کتاب کا مرحلہ ہوگا، اخروی احوال بھی ہیں، حساب کتاب کے معاملات کے اندر جو نجات پائے گا وہ جنت میں جائے گا، جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا اور وہ اس نے گناہوں سے بچ کر اعمال صالحہ کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، وہ جلد کامیاب ہونے والوں کے اندر شامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت بھی ہے، وہ اخروی احوال جدا ہیں۔ ٹھیک، یعنی زندگی جو ہے وہ ایک تو یوں سمجھیں کہ آپ اس کا ایک اسلامی رخ ہے اور ایک اس کا غیر اسلامی رخ ہے۔ تو زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ تو بالکل واضح چیز ہے، لیکن ختم ہونے کے بعد کیا دوبارہ زندگی ملے گی اور اس میں اس پچھلی زندگی کا حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک تو وہ تھا جو مشرکین کا تھا اور قرآن کریم کی آیات میں جگہ جگہ ان کا رد کیا گیا، جو یہ کہتے تھے کہ ہم مر کر بس مٹی میں مل جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، اور وہ ہنستے تھے، ٹھٹھا لگاتے تھے اور ایسی باتیں مسلمانوں سے سنتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کی زبانی آیات کریمہ سنتے تھے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، اس اگلی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس زندگی کو بہتر گزارو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو وہ ان باتوں کو ہنسی اور کھیل بنا لیا کرتے تھے، وہ تو تھے ہی کفار، ان کے لیے دردناک عذابوں کی وعیدیں قرآن کریم میں بیان ہوئی۔ الحمدللہ مسلمان جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہی ایمان کے اعتبار سے پہلے بھی کلام ہوا تھا سلسلوں کے اندر، ایمان قوی بھی ہوتا ہے اور ضعیف بھی ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے جو مسلمان ہیں بعض اوقات دنیا کی زندگی جیسی گزارنی چاہیے نا ویسی نہیں گزارتے۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو خسارے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور بعض وہ ہیں جو کامیابی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کامیاب زندگی کیا ہے اور ناکام زندگی کیا ہے اسلام کی روح سے، یہ حقیقت جانتے ہیں علماء کی زبانی، قرآن و حدیث کے فرامین کی صورت کے اندر، لیکن عمل کے اعتبار سے اس کے اندر کوتاہی نظر آتی۔ زندگی کامیاب کیا ہے؟ تو یہاں پہلے ہے ناکام لوگوں کی زندگی کا ذکر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر،
بے شک سارے انسان خسارے میں. اب سارے انسان خسارے میں، آگے اس کا استثناء ہو رہا ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ حق بات کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. تو یہ لوگ جو ہیں جن کے اندر یہ چار اوصاف ہیں وہ خسارے والے نہیں ہیں، باقی سب خسارے والے ہیں. اس کا مطلب ہے جو مسلمان نہیں ہے وہ خسارے میں، مسلمانوں میں جو بے عمل ہیں وہ بھی ایک درجے میں خسارے میں. حساب کتاب تو ہونا ہے نا، گرفت ہونی ہے. دوسرا کہ گناہوں کی بعض اوقات سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان بھی بعض اوقات چھن جاتا ہے، خاتمہ اچھا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے خاتمہ بالخیر ہو جائے تو گناہوں کا بہرحال حساب کتاب تو ہوتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے. اور گناہ گار مسلمانوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے بھی، اپنی سزا بھگتیں گے بھی، تو وہ کیا کم ایک جو ہے وہ ڈرانے والی چیز ہے. اسی طرح تیسرا اور چوتھا وصف، یہ تو انفرادی زندگی کا تھا، ایمان اور عمل صالح ذاتی اعتبار سے. اگرچہ عمل صالح جو نیک عمل ہے اس میں اپنے اعمال بھی ہیں، دوسروں کو جو واعظ و نصیحت اور تلقین کی جاتی ہے، نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، وہ بھی شامل. لیکن خصوصاً آخری دو باتوں میں دوسروں کا جو دین کا درس ہے، انہیں جو نیکی کی دعوت دینی ہے، اس کا ذکر ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ حق بات کی تلقین کرتے ہیں، گویا نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. اور وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے پر صبر، نیکیاں کرنے پر صبر، اور مصائب و آلام جو بھی تکالیف زندگی میں آتی ان پر بھی صبر صبر صبر، کہ ہر وقت شکوے شکایت کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں. تو جو اس طرح زندگی گزارتے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہے، باقی سب خسارے میں. اب یہاں تفسیر کبیر کے حوالے سے ایک نکتہ ہے، اس میں ایک بزرگ نے جب یہ اس سورہ مبارکہ پر غور کر رہے تھے تو انہوں نے غور کیا. صوفیہ کی بھی اور بزرگوں کی عادت ہوتی ہے وہ زیادہ گہرائی میں غور و خوض کرتے ہیں، جو کلام جتنا اہم ہوتا ہے اس کو اسی اہمیت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور خاص طور پہ قرآن کریم جو باری تعالیٰ کا کلام ہے، سارے کلاموں کا کلام ہے، کلاموں کا بادشاہ ہے، تو اس میں تو ہدایت کے جو چھپے ہوئے پھول ہیں وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دلوں کو مہکانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ سورت کا جو مفہوم تھا میں نے ایک برف بیچنے والے سے سیکھا. وہ کیسے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک وہ برف بیچنے والا جا رہا ہے ریڑھی پہ رکھ کے برف، وہ ابھی بھی برف تو بکتی ہے ہمارے یہاں جو حالات ریڈیو پہ بھی بکتی ہے، پر وہ بکتی ہے. بجلی کا نظام بھی آپ کے سامنے، یعنی بجلی بھی جب نہیں ہوتی تو پانی پیاس اور ٹھنڈا پانی کی طلب، ابھی بھی برف ہمارے یہاں عام طور پہ دستیاب ہوتا ہے. جی. تو برف بیچنے والا پرانے زمانے میں بھی برف اپنے انداز میں بنتا ہوگا، تو اس وقت وہ ریڑھی پر رکھ کر لے کر جا رہا تھا اور آواز کیا لگا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اے لوگوں اس پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے. یعنی وہ لوگوں کو یہ نعرہ لگا لگا کے دعوت دے رہا تھا کہ مجھ سے برف خرید لو گے تو ہو گیا، میرا سرمایہ مجھے نفع دے گا، ورنہ اگر نہیں خریدو گے تو یہ میرا برف رکھا نہیں رہے گا کہ کل نکال کے لے آؤں پھر ٹھیلے پر ڈال دوں، بلکہ یہ پگھل جائے گا. تو وہ برف بیچنے والی کی آواز اور برف پگھلنے والا جو معاملہ تھا، اس کو دیکھ کے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس سے میں نے سورہ عصر کا مفہوم سمجھ لیا اور زندگی کی حقیقت مجھے نظر آ گئی کہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اور یہ اگر اچھے کاموں میں لگائیں گے، اس کو ذریعہ بنائیں گے تو جنت کے، ثواب کے، اللہ کی رضا کے مستحق ہوں گے. برے کاموں میں لگائیں گے تو آگے جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ہے. اور اگر کچھ بھی نہیں کریں گے تب بھی تو برا کام ہی ہے، زندگی ختم ہو رہی، گزرتی جا رہی ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں ایک زندگی کے فنا ہونے کا بھی گویا ایک طرح سے بیان ہے. دوسرا یہ کہ اچھے اعمال اور ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ نہ گزاری جائے تو وہ خسارے والی زندگی. موت کی حقیقت تو لوگ جانتے ہیں، لیکن اس سے موت کو یاد کرنے سے مسلمان کو فائدہ کیا ملتا ہے؟ دنیاوی زندگی میں غفلت دور ہوتی ہے، صحیح، گناہوں کی جو لذت ہے وہ ختم ہوتی ہے، نیکیوں کی محبت پیدا ہوتی ہے. اسے پتہ ہے کہ نیکیوں کی جو لذت ہے نا آخرت میں ملے گی، وہ ختم نہیں ہوگی، اور گناہ کی لذت بہت تھوڑی ہوتی ہے، جو دنیا میں ملتی ہے ختم ہو جاتی ہے، اس کا حساب اور وبال رہتا ہے. صحیح، بڑا سخت. تو یہ جو اصل حقائق ہیں وہ موت کو تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ غور کرنے کے بعد ایک مسلمان پر تو واضح ہو جاتے ہیں، اس سے اس کی زندگی نکھرتی چلی جاتی ہے. ایک بزرگ کا قول ہے، بزرگوں کی عادت ہوتی ہے وہ جب بھی کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں تو وہ فضول تو نہیں بیٹھتے، غور و تفکر ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے دوسرے سے فائدہ حاصل کرنا یا دوسروں کو فائدہ پہنچانا. اور عام طور پر ان کے محبین، مریدین، متوسلین بیٹھے ہوتے ہیں، تو جو بزرگ ہوتے ہیں انہیں نصیحتیں کرتے ہیں. صحیح. تو ایک بزرگ جو حضرت میمون بن بہران رحمۃ اللہ تعالی، ان کے پاس بزرگ یعنی بوڑھے حضرات بیٹھے ہوئے تھے اور جوان بھی بیٹھے ہوئے تھے. بوڑھوں کی طرف
وہ مخاطب ہوئے اور نصیحت کی انہوں نے کہ جب کھیتی پک کر تیار ہو جاتی ہے تو بتاؤ کس بات کا انتظار ہوتا ہے؟ تو اب کھیت جب تیار ہو جاتا ہے، بوڑھے ہیں ان کو تو پتہ ہی تھا، انہوں نے یہ کہا کہ کس بات کا انتظار ہوتا ہے؟ اسی کا ہوتا ہے کہ اس کی کٹائی کی جائے گی، کٹائی کا وقت آ گیا، اب یہ تیار ہو گیا، اب اس کی ہوگی کٹائی۔ تو اس میں انہوں نے نصیحت کر دی کہ بوڑھوں کے پاس اب وقت نہیں بچا ان کی امیدوں کے لیے کہ بچہ ہوتا ہے تو جوان ہوگا تو ادھیڑ عمر میں پہنچے گا، پھر بوڑھا ہوگا۔ بوڑھوں کی تو آرزویں تمنائیں ختم ہو رہی ہیں، اب وہ موت جو اٹل حقیقت ہے ان کے نزدیک آ رہی ہے، تو اب اس کو یاد رکھو اور زیادہ سے زیادہ ذکر و عبادت کے اندر مشغول ہو جائے۔ صحیح۔ ساتھ ہی جو جوان بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف بھی توجہ دی اور انہیں یہ نصیحت کی کہ بعض اوقات کھیتی پکنے سے پہلے بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حملہ ہو جاتا ہے، فصل سیلاب آ سکتا ہے، کوئی طوفان آ سکتا ہے، کوئی بیماری لگ سکتی ہے اس کو، تو انہیں بھی آگاہ کر دیا کہ موت بعض اوقات جوانوں کو بھی آ جاتی ہے، تو اسے موت کو دور نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو جو لوگ موت کو دور سمجھتے ہیں وہ لمبی لمبی امیدیں باندھتے ہیں، غفلتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر موت کو ہر وقت یاد رکھیں، قریب سمجھیں، اور جو زندگی کے قیمتی لمحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے، تو موت کو یاد کرنے سے زندگی کی قدر ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ۔ صاحب یہ ارشاد فرما دیں، عورت پر مرد کا حق زیادہ ہے یا عورت پر اس کے ماں باپ کا؟ یعنی کوئی بات شوہر کی مرضی خوشی کے خلاف ہے، اگر اب بیوی شوہر کی اطاعت کرے گی تو اسے یہ ڈر ہے کہ اس کی ماں ناراض ہو جائے گی، جو کہ رب کی ناراضگی کا سبب ہے، جبکہ شوہر اسلامک ماحول سے وابستہ ہے اور وہ اچھی بات کی خواہش کرتا ہے۔ دیکھیں، ماں باپ کا تو شادی سے پہلے ایک اپنا ایک مقام و مرتبہ تھا بھی اور ہے بھی، لیکن اب شادی کے بعد عورت کی ایک اپنی بھی تقسیم ہو گئی ہے۔ اب والدین اور شوہر ان دونوں کے مابین یہ بعض اوقات پھنس جاتی ہے۔ وہاں والدین کو سوچنا ہے کہ اب ہماری بیٹی کے اوپر شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ یعنی حدیث پاک میں یہ ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ غیر خدا کے لیے سجدہ کرے تو حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس حدیث پاک سے شوہروں کی اہمیت خوب واضح ہوتی ہے، لہذا اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ ان کے حقوق میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے والدین کو اپنے والدین سمجھ کر ان کے آداب بجا لاتے رہیں اور ساتھ ہی دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمارے مابین پیار و محبت قائم و دائم فرمائے اور ہمارے گھر کو امن کا گہوارہ بنائے۔ ماں باپ کو تو چاہیے کہ وہ اپنی بچی کو یہی امید دلائیں، یہی بات ان کو بتائیں کہ بیٹی تم نے اپنے شوہر کی اطاعت اور شوہر کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنی ہے، تاکہ وہاں سے اس کا گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا۔ اگر یہ ماں باپ کے اوپر ترقی بناتی رہے گی اور شوہر کو لفٹ نہیں کرائے گی تو پھنس جائے گی۔ تو میں تو اسلامی بہنوں کو یہ مشورہ دوں گا، بلکہ بیٹی کے سسرال، بیٹی کے گھر والوں کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ جب آپ نے بیٹی بیاہ دی نا تو یقیناً آپ کی فیلنگز 18-19 سال کی محبت ایک اپنی جگہ پر صحیح، لیکن ایک سسٹم ہے، آپ نے اپنی بیٹی بیاہ دی، اب آپ کی بیٹی چلے گی سسرال میں، آپ ان کو سسرال کے حوالے کر دیں، شوہر کے حوالے کر دیں۔ اب یہ ہے اور اس کا سسرال ہے، اب یہ اس کا مطلب کہ ایک نیا گھر ہے۔ اگر اس کی اٹیچمنٹ آپ کے ساتھ زیادہ رہے گی تو ڈیفینیٹلی کہ ایک آدمی دو طرف پوری توجہ نہیں رکھ سکتا۔ جب سسرال میں فیلنگ ہوگا یا شوہر فیل کرے گا کہ میری بیوی کی، یا وہ سمجھے گی کہ ہماری بہو کی بہت ساری جو توجہ وہ اپنے ماں باپ، اس کے ماں باپ کے ساتھ ہے، یہ ہے بار بار فون پہ لگے رہنا، یہ کرنا وہ کرنا، ان کی طرف سے ڈیمانڈ آتے رہنا، یہ کرتے رہنا وہ کرتے رہنا، نہ کریں۔ بیٹی کو اس کے سسرال کے آپ نے دے دیا، اب اس کو وہاں کی زندگی میں ایڈجسٹ ہونے دیں۔ شروع میں پرابلم ہوتی ہے بعض اوقات، ایڈجسٹ ہونے دیں، آہستہ 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 تو ماحول میں ڈھل جائے گی۔ بیٹی کو چاہیے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ میری ماں ایسی تھی تو ساس کیوں ایسی ہے، یہ نہ دیکھے، دونوں کی شکلیں بھی الگ ہیں، یقین مانیں، ہاں دونوں کی شکلیں الگ ہیں، تو وہ مطلب وہ ماں ہے یا ساس ہی ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس میں مطلب وہ اپنی ماں کا نیچر ڈھونڈنے کے لیے، ہو سکتا ہے وہ ماں آپ کے ماں کے نیچر سے زیادہ اچھے نیچر کی مل جائے آپ کو آپ کی ساس، تو وہ بھی تو یہ سوچے گی کہ میری بیٹی ایسے تو بہو کیوں ایسی ہے۔ تو بعض اوقات مزاج الگ ہوتا ہے، یہی ایڈجسٹمنٹ ہے، یہی مطلب کہ بردباری ہے، یہیں پر حلم شروع ہوتا ہے، یہیں پر آپ کی دینداری کا امتحان آئے گا، آپ کے صبر کا امتحان آئے گا، پھر آپ کی گھر گرہستی سنبھالنے کا امتحان آئے گا۔ تو میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ اس کو اس انداز سے لے لیا جائے جیسا میں نے عرض کرنے کی
کوشش کی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر والدین کوئی غلط کام کرے تو کیا اولاد کا حق بنتا ہے کہ ان کو روکے؟ روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اولاد اگر دیکھ رہی ہے کہ والدین خدا نخواستہ کوئی گناہ کے کام میں مبتلا ہیں تو ان کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کو نیکی کی دعوت دینا چاہیے، برائی سے منع کرنا چاہیے. لیکن ماں باپ کو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا جو انداز ہے نا وہ جدا ہے. ماں باپ کی بارگاہ میں آپ نے ایٹ لیسٹ ریکویسٹ ہی کرنی ہے، التجا ہی کرنی ہے. بہت زیادہ ان کے آگے آنسو بہا دیں، کاش امی، کاش ابو. رسالہ دے دیں امیل سنت کا، یقین مانیے مدینہ ہو جائے گا. امی مدری مذاکرے کے سامنے لا کر بٹھا دیں. دیکھیں اس طرح کے کوئی اٹیمپ کرے. اصل بعض اوقات بیٹی کی اپنی جو پوزیشن ہے نا اتنی زیادہ سیٹ نہیں ہوتی. بیٹا بھی گھر میں، بعض بچوں کا ایسا ہوتا ہوگا، کئیوں کا ہوتا ہوگا یا بعض کا ہوتا ہوگا، گھر میں ان کی پوزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی. وہ اتنی مطلب کہ وہ خرابی پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ ماں باپ پر بیٹے کی بات اتنی اثر انداز نہیں ہو رہی ہوتی. اس کا کریکٹر اتنا پوزیٹیو نہیں رہا ہوتا، یا ماضی میں کچھ ایسی حرکتیں کی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ ماں باپ کا دل اتر چکا ہوتا ہے، تو اب وہ اتنی جلدی وہ نہیں قبول کریں گے. یہاں میں تمام تر اسلامی بھائیوں سے ایک مدنی التجا یہی کروں گا، مشورہ بھی، اور امید ہے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. کوئی صورت بنا کر اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو آپ مدنی مذاکرے کے سامنے لا کر بٹھا دیں. یقین مانیے ہمارے پاس ایسی خبریں ہیں کہ مدنی مذاکرے کی برکت سے الحمدللہ ٹوٹتے گھر سنور گئے. اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ سنت تراوی یہ ضروری ہے، یعنی سنت موقع ہے، ضروری ہے، اگر نہ پڑی ہے تو گناہ تو نہیں ہے. تراوی جو ہے وہ سنت موقع ہے، اور اس کا ترک جو ہے وہ ترک کی جو عادت ہے وہ بلا شبہ گناہ کا کام ہے، اور اس کا چھوڑنا اتنا جائز نہیں ہے. پوری پڑھنے کی عادت بنائیں میٹھے میٹھے اسلام بھائیو تراوی. اور یہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے. یہ ایک ماہ کا یہ ماہ رمضان، ایک ماہ کا مہمان، اس میں ہم پر روزے فرض کیے گئے اور تراوی ہمارے لیے سنت موقدہ قرار دی گئی. تو اسے خوش دلی کے ساتھ پڑھیں، ایک لذت کے ساتھ پڑھیں کہ میں نے تراوی پڑھنی ہے. ماہ رمضان ختم ہو جائے گا، یہ رخصت ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کو کون تراوی پڑھنے کا کہے گا. تو یہ تراوی کی 20 رکعتیں ہیں، یہ ہمیں نماز کا عادی بھی بناتی ہیں، عبادت کرنے کا ذہن بھی دیتی ہیں. یہ سمجھ لو کہ معذور ہوں، موٹا ہوں بہت، اور جب زمین پہ بیٹھتا ہوں سجدے کے لیے تو مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، یا بیٹھنا اٹھنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور پھر دل نہیں لگتا عبادت کرنے میں، نماز پڑھنے میں. یہ کہتا ہوں چلو یار اتنا بیٹھ اٹھ نہیں سکتا ہوں تو چھوڑو، نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں. اگر میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھوں تو میں صحیح خوشو خضو سے نماز پڑھتا ہوں اور مجھے تکلیف نہیں ہوتی، اور میں بڑی آسانی سے سارے نوافل اور سنتے اور فرض ادا کر سکتا. تو یہ بتائیں میں ایسے کروں یا نہ کروں؟ کافی اہم سوال ہے جی. اور اس حوالے سے مکتبۃ المدینہ سے ایک رسالہ بھی شائع ہوا ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے مسائل. تو انہیں 2 مسئلے جاننے کی شدید حاجت ہے. ایک تو یہ ہے کہ قیام جو ہے وہ کب معاف ہوتا ہے، اور دوسرا رکوع اور سجود کب معاف ہوتا ہے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ جو شخص سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو، کوئی ایسا عذر ہے جو سر جو ہے وہ زمین پر رکھنے سے مانے ہیں، جو سجدے کی حیت ہے، سجدے کی جو شکل ہے وہ یہ نہیں بنا پا رہا، تو ایسے شخص پر قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے. یعنی جس پر سجدہ معاف ہے اس پر قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے. اب چونکہ اس پر سجدہ نہیں ہے، ایسے شخص نے کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ لی تو نماز اس کی ہو جائے گی، قیام بھی نہیں اس پر، سجدہ بھی نہیں. لیکن بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر سجدہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، تو جب سجدہ کرنے کی استطاعت پائی جائے اور قیام کی نہ پائی جائے، مثال کے طور پر کسی سے بار بار
खड़ा हुआ नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, बार बार इतनी हिम्मत नहीं उसके अंदर कि वो खड़ा हो बैठे, खड़ा हो बैठे, तो वो इंतखाब कर लेता है कुर्सी का। अब कुछ सजदे की इस्तिताअत थी इसे, ये सजदा कर सकता था पूरे तरीके से। जब ये कुर्सी पर बैठेगा तो इसने सजदे को भी इशारे से किया। कुर्सी पर अगर कि वो सामने फटा हो जाता है, वो फटा ऐसा नहीं है कि उस पर सर रखे तो बंदा सजदा हो जाए, और सजदे की हैयत भी नहीं होती है। कुर्सी पर बैठकर सर झुका लेना इशारा कहलाता है। तो वो लोग खास तौर पर कि जिन्हें सजदे की इस्तिताअत होती है, वो बैठकर कयाम अगर वो नहीं कर सकते, कयाम करने में अगर तुम्हें दिक्कत है, तो कम अज कम वो बैठकर पूरी तरह से रुकू और पूरी तरह से सजदे कर सकते हैं। वो अगर कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ेंगे तो फिर उनकी नमाजें नहीं होंगी। तो अब ये इस तरह के जो मरीज हैं उन्हें दो चीजों का फैसला करना चाहिए कि हम सजदा करने में कोई रुकावट है सेहत के एतबार से, या कयाम में कोई रुकावट है, उसके एतबार से जो है वो दोनों सूरतों में से एक सूरत को इख्तियार करें। एक सवाल के जवाब में कुछ इस तरह आला हजरत ने फरमाया, जो मजलिस वाज, अब वो मजलिस वाज तो जो दीनी मसाइल बताए जा रहे हैं वो तो मजलिस वाज से भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उसकी अहमियत है। वाज माने नसीहत, नसीहतें करना, ये भी यकीनन आला दर्जे का काम है, लेकिन दीनी मसाइल बताना ये और बारीक मामला है इसका। तो जो मजलिस वाज में बैठा हो उससे भी बात करना गुनाह है, अगरचे आहिस्ता ही हो। इसी तरह सिर्फ बेजरूरत इधर उधर देखना या कोई हरकत और जुम्बिश करना, खड़ा हो जाना या तकिया यानी टेक लगा लेना, ये सब गुस्ताखी और बेअदबी और हल्कापन, खफीफुल हरकती यानी घटिया हरकत और जल्दबाजी और हमाकत है। बल्कि लाजिम यही है कि उसी की तरफ यानी उस बयान करने वाले आलिम दीन की तरफ, जो बयान किया जा रहा है उसी की तरफ तवज्जो किए, खामोश कान लगाए सुनते रहें यहाँ तक कि उसका कलाम ख़त्म हो। उस वक्त तक न इधर उधर देखें, न कोई जुम्बिश, न असलन कुछ बात करें। ये तरीक़ा मुहम्मदिया से आला हज़रत ने नक़ल किया है, जिसका एक जुज़ मैंने वो अब कुछ तस्हील के साथ अर्ज़ किया, आसान करने की कोशिश की इसमें। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह मज़कूरा जुज़इया नक़ल करने के बाद फरमाते हैं, जब वाज में मुतलक हरकत और आहिस्ता बात बेज़रूरत भी गुस्ताखी और बेअदबी और गुनाह ठहरे तो गुल मचाना, गालियां बकना किस कदर सख्त तौहीन होगा। ये तौहीन उस बयान करने वाले आलिम दीन की तौहीन न होगी जो उस वक्त वाज़ो बयान करता है, बल्कि असल दीन इस्लाम और ख़ुद हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौहीन ठहरेगी कि मसनद वाज असल मसनद हुजूर पुरनूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। ये किसी सवाल के जवाब में मेरे आला हज़रत ने ये जवाब दिया, इतना सख्त जवाब दिया। तो अगर अब इल्म दीन की बातें हो रही हों, नसीहतें हो रही हों, इस्लाम पर अमल करने की बातें हो रही हों, दीनी मसाइल, नमाज के तरीक़े वगैरह सिखाए जा रहे हों, और कोई टहके मार के हंस रहा है, कोई इशारे कर रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई गले मिल रहा है, कोई फ़ोन पे लगा हुआ है, तो ये क्या है? पंचर वालों पर ये इल्ज़ाम लगाना कि रास्ते में इन्होंने कीले वगैरह फेंक दिए हैं जिसकी वजह से हमारा टायर पंचर हो गया, जबकि कोई सबूत भी नहीं है उन लोगों के पास, तो क्या इस तरह का इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त है? ये बहरहाल ज़रा मशहूर है। अब किसी पंक्चर वाले को टारगेट बना करके ना कि तुमने बिछाई है, ये तो सीधी सीधी बात है, उस पर बगैर शरई दलील के कहना ये तोहमत है और गुनाह है। अब मुतलकन कहना, जबकि ये मशहूर है कि भाई ये लोग बिछा देते हैं, तो किसी एक फ़र्द पर नहीं आया, तो इसलिए वो अब वो तोहमत की सूरत ना रही। अब बिछाते नहीं बिछाते मुझे बहरहाल
मैंने भी सुना है, क्या हकीकत क्या है। इस तरह सच्ची बात है कि ये बातें जब मशहूर होती है ना, तो जिसको आइडिया नहीं होगा उसको भी आइडिया आएगी कि ये भी हो सकता है। अब वो कील डालने से रास्ते में क्या वाकई वो पंक्चर हो भी जाता होगा, है ना, क्योंकि वो टायर तो बहुत मोटे होते हैं। कील खड़ी हो तो भी लेट जाइए जब गाड़ी जाएगी, किसी लकड़ी वगैरह की टुकड़ी में वो खड़ी की हो, है मुश्किल काम से कील से इस तरह पंक्चर हो जाना। बाबा मोटरसाइकिल के अंदर जो होते हैं पंचर, उसमें से कील तो बरामद होता है, अब वो उसमें लाजमी बात है वो कील होता है तो वो चला जाता है टायर के अंदर। ये हो सकता है मोटरसाइकिल के पतले होते होंगे, लेकिन अब वो कील बरामद हुआ तो इससे ये साबित तो नहीं हुआ ना कि जी इन लोगों ने फेंका है, ये पंक्चर बनाने वालों ने। वो सब तो बुरे हो ही नहीं सकते ना, बगैर तहकीक के ना ही कहा जाए। सवाल ये है कि ये तावीज़ जो हम इस सुई से सिलाई करते हैं और जूते भी सिलाई करते हैं ये धागे से, ये सही है या गलत है? सुई एक ही सुई जूते की और तावीज़ की तो नापाक तो नहीं हो जाती सुई, और सुई तावीज़ में जाती भी नहीं है। तो कागज़ जो लिखा हुआ है जिस पर आयतें या जो भी लिखा है वो उसमें सुई नहीं जाती, सुई चमड़े या रेक्सिन में जाती है। तो यूँ नाजायज़ तो इसको नहीं कहा जाएगा। तावीज़ पाँव में पकड़ कर वो सीना, ये तो बेअदबी, जबकि वो वाकई कुरानी आयतों का या मुक़द्दस तावीज़ है, तो ये तो बेअदबी है, पाँव में पकड़ के सीना। एक बेटा अपने वालिद साहब के साथ बड़ी उसने अखलाक का मुजाहरा करता, बस अब्बा मैं हूँ, बस अब्बा आप बोलो, आपके लिए ये हाजिर, आपके लिए वो हाजिर, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, मैं आपके लिए वो कर सकता हूँ, आप बस फरमाओ फरमाओ फरमाओ। तो वालिद साहब को भी एक दिन तरकीब बनी, तो वालिद साहब ने अपने बेटे को फरमाया कि बेटा वो कीनू खाने का दिल कर रहा है। हाँ अब्बाजान बिल्कुल कीनू। तो वालिद साहब के लिए वो कीनू का पूरा टोकरा उठा के ले आया, तो पूरा टोकरा ले आया कीनू का, तो टोकरा लेकर बैठ गया। जी अब्बा कीनू आ गए। बेटा वो ऊपर वो जो है ना अपने घर के पास ऊंची पहाड़ी छोटी सी, उस पर बैठ कर खाएं। हाँ अब्बा चलो। तो बेटे ने टोकरी उठाई कीनू की और टोकरा उठा कर चला अब्बा को लेकर, थोड़ा ऊंचा जाकर बैठ गए। अब्बा बैठ गया, अब अब्बा ने कहा कीनू दे, तो बेटे ने कीनू दिया, अब्बा ने नीचे फेंक दिया, लुढ़कता हुआ कीनू नीचे चला गया। तो बेटे ने कहा, अब्बा ने कहा बेटा लिया, अभी अभी ले आता हूँ बजान, अभी ले आता हूँ, आप हुक्म करो। बेटा गया कीनू ले आया, अब्बा कीनू। तो बाप ने देखा दोबारा फेंक दिया, बेटा ले आ। तो थोड़ा सा बेटा ये क्या हो रहा है, खैर गया मुस्कुराता हुआ गया और कीनू लेकर आ गया। बोला अब्बा कीनू, कहा वाह, फिर फेंक दिया अब्बा ने कीनू नीचे। तो बेटा ले आ। तो बाबा कितनी बार जाऊं, थोड़ा ख्याल करो। वो फिर गया, फिर कीनू ले आया, फिर अब्बा को दिया, अब्बा ने फिर फेंक दिया। बोला बेटा कीनू ले आ। तो बेटे ने कहा अब्बा को मजाक की इंतहा होती है, ये किया क्या तरीका है, मैं कीनू लाता हूँ आप फेंक देते हो, मैं कीनू फेंक देते हो, ये तो कोई बात नहीं हुई, बार बार मुझे इतना दौड़ाते हो, इतना भगाते हो, ये तो दुरुस्त नहीं है अब्बा जान, ये क्या तरीका है। उसको फटा ना। तो अब्बा ने बोला बस बेटा यही समझाना था कि जब तू छोटा सा था ना, यहीं मैं तुझे एक दिन लेकर बैठा हुआ था और तेरे हाथ में मैं गेंद दी थी, गेंद, और तूने 10 दफ़ा गेंद नीचे फेंकी थी और मैं 10वीं दफ़ा उठा कर लाया था, मगर फिर भी तुझे चूमता था, प्यार करता था, तो 4 दफ़ा में ढेर हो गया। माशाअल्लाह। तो बाप ने जिस बचपन में बेटे की या औलाद की जिस तरह की चीज़ें बर्दाश्त की है ना बाबा, माँ बाप दोनों ने, ये आज औलाद क्या बर्दाश्त करेगी। हम मतलब हमारा वो ज़र्फ़ कहाँ से आएगा क्या माँ बाप की वो चीज़ें बर्दाश्त कर लें। हम तो बस थोड़ी देर के बाद हम फट पड़ते हैं माँ बाप के ऊपर, और माँ बाप का मुँह इतना सा हो जाता है। हम क्या माँ बाप की नाराज़गी से डरेंगे बाबा। दौर ऐसा है कि माँ बाप बच्चों से डरते हैं, क्या बच्चे ना नाराज़ हो जाएं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए और हमें इनका मुत्ती और फरमा बरदार बनाए। बस इसके बाद देखा सिलसिला फैज़ान सहरी। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। एक कुत्ता जो है
وہ بہت بھوکا تھا اور کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر مارا پھر رہا تھا۔ اچانک اس کو ایک ہڈی ملی، اس نے اسے منہ میں دبایا اور نہر کے کنارے کنارے ریور کے ساتھ ساتھ وہ چلنے لگا۔ اب ایک دم اس کی نظر نہر میں پڑی تو اسے اپنا عکس دکھائی دیا، یعنی اپنا شیڈو جو تھا، اپنا سایہ اسے نہر میں دکھائی دیا۔ اب وہ کتا تھا، ظاہر ہے کہ جانور ہے، اس میں اتنی عقل تو نہیں ہوتی۔ وہ سمجھا کہ یہاں ایک اور کتا بھی ہے جس کے پاس بھی ہڈی ہے، حالانکہ اس کے پاس بھی ہڈی تھی۔ اب اس نے سوچا کیوں نہ میں یہ دوسری ہڈی بھی کتے سے چھین لوں۔ ایک ہوتے ہوئے اس نے سوچا میں یہ دوسری بھی اس سے چھین لوں، مگر جلد ہی اپنا ارادہ بدل دیا کہ چلو میرے پاس ایک تو ہے نا، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو اسے۔ تھوڑی دیر بعد پھر لالچ آئی کہ یار دوسری بھی تو مل سکتی ہے، یہ کتا ساتھ ہی ساتھ چل رہا ہے، جدھر میں جا رہا ہوں میرے ساتھ ساتھ ہی جا رہا ہے، اس کے پاس بھی ہڈی، میرے پاس بھی ہڈی۔ اب اس نے کہا 2 ہڈیاں ہو جائیں گی تو بڑا مزہ آئے گا۔ اب اس نے کیا کیا، دوسرے کتے کو ڈرانے کے لیے بھونکنا شروع کیا۔ تو جیسے ہی اس نے منہ کھولا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ وہ ہڈی بھی اس دریا میں جا کر گر گئی۔ اب جو اس کا پانی کا بہاؤ چل رہا تھا وہ ہڈی بھی دور چلی گئی، اور وہ لالچی کتا جو تھا دوسری ہڈی حاصل کرنے کے چکر میں جو موجود تھا اس کے پاس، اس کو بھی گوا بیٹھا۔ بظاہر تو یہ ایک حکایت ہے، لیکن کیسا میسج ہے کہ آج جو میرے اور آپ کے پاس ہے، ہم اس پر اللہ کی رضا پر راضی ہیں یا لالچ اور ہو جائے اور بڑھ جائے، چاہے کسی کا بیڑا غرق ہو تو ہو جائے، میرا کام سیدھا ہونا چاہیے، مجھے زیادہ مل جائے، دوسرے کا تباہی ہو جائے، اس میں مجھے کوئی حرج نہیں، بلکہ چھین لیتے ہیں دوسروں سے۔ لوگ حلال کما رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، کس طرح آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی کے کاندھے پر پیر رکھ کر اسے دبا دیتے ہیں اور خود اوپر بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ مالدار لوگ کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے تھے، تو ایک شخص خود ہی بھکاری بن کر، یعنی ایک غریب آدمی بن کر ان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ مجھے کچھ کھلائیے، میں بھوکا ہوں۔ سب نے کہا نہیں، ہم نہیں دے سکتے آپ۔ اسی مالدار، وہ حالانکہ بیسیکلی وہ خود بھی مالدار تھا، اس نے خود ہی ایک پریکٹیکل کیا۔ اس شخص نے پھر کسی ہوٹل سے کھانا خریدا اور ایک بالکل غریب بیچارہ جو روڈ پہ بیٹھا تھا، اس کے پاس کھانا، اس کو جا کے کھانا دے دیا، اس کو کھانا دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کسی اور ایک اور بندے کو بھیجا غریب بن کر کہ اس غریب کے پاس جا کے مجھے کھانا دے دو۔ غریب نے کہا بیٹھ جاؤ میرے ساتھ، اور اس غریب نے اپنے اس کھانے میں سے جو اس کو شاید کئی دنوں بعد ملا تھا، اپنے ساتھ بٹھا کر اس کو کھانا کھلایا۔ اس نے یہ ایڈریس دیا کہ اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے، ہر مانگنے والے کو، روڈ پہ مانگنے والے کو، جو جس کو آپ کیا کہتے ہیں، وہ گداگر ایسے ہوتے ہیں جو مانگتے ہیں، اپنا پیشہ ور جو ہوتے ہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے، ان کو انکریج نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایک میسج تھا کہ دل کی جو سخاوت ہے نا، وہ کچھ اور ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال سے، اپنی دنیا کی نعمتوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بس میرا کام اچھا ہو جائے، میری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے، میں کسی کو دوں۔ اب یہ لالچ ہی تو ہے نا جو انسان کو زکوٰۃ دینے پر آمادہ نہیں کرتی۔ آپ ذرا غور کریں، جس رب نے ہمیں عطا فرمایا اسی کا حکم ہے کہ زکوٰۃ دو، مگر وہ زکوٰۃ دیتے ہوئے دل پر بوجھ آ جاتا ہے، غریبوں پر خرچ کرتے ہوئے بوجھ آ جاتا ہے، اور پھر حال میں مزید اور عطا ہو جائے اور مل جائے۔ میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیو، یہ لالچ بہت بری ہے۔ جی، میرا بیٹا ہے 5 سال کا، اس کو بار بار نمونیا ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹر بولتے ہیں ان کو الرجی ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ ان کے ناک تھوڑا سا بند ہے، تو اس وجہ سے ان کو نزلہ پیچھے گرتا ہے، اس وجہ سے نمونیا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب؟ یہی سب سے بڑی علامت، یہ نمونیا تو ہوتا بعد میں، پہلے الرجی ہوتی ہے۔ الرجی بیسیکلی اس میں کنڈیشن کہلاتی ہے رائنائٹس، یعنی جو ہوتی ہے صرف ناک کے اندر کوئی آرگینزم، کوئی اس طرح کی چیز ناک میں چلی گئی، وہ انفلیمیشن کر رہی ہوتی ہے، اس میں میوکس یعنی بلغم وغیرہ بن رہا ہوتا ہے، وہ پھر پیچھے کے رستے سے گر رہا ہوتا ہے، پیچھے یعنی اوروفیرنکس کا ایریا کہلاتا ہے، پیچھے وہاں سے نکل کے پھر وہ پھیپڑوں میں بھی جا رہا ہوتا ہے اور پیٹ میں بھی جا رہا ہوتا ہے۔ تو جب پھیپڑوں میں وہ چلے جاتا ہے فلوٹ، تو وہ جا کے پھر انفیکشن کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہی پیٹرن کو دیکھنا چاہیے کہ ایک پہ مریض بار بار ایک ہی بیماری سے بیمار ہوئے چلے آ رہا، اور سائن سمٹم سیم ہی آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اس پہ دیکھنا پڑے گا اپنے کنسرن ڈاکٹر سے۔